السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ایسا ہے کہ آج میری ملاقات ایک جاننے والی آنٹی سے ہو گئی۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہمارے رشتوں میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی، تھوڑی سی دوری آ گئی تھی، اور وہ غلط فہمی بھی ایسی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بہت ہی برا تجربہ تھا، بہت برا۔ ہوا یوں تھا کہ رمضان کے دن تھے، لمبا روزہ تھا اور دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ میں بس باہر کوڑا پھینکنے گئی تو ایک بوڑھی عورت کو ڈھیر سارا سامان اٹھائے لنگڑاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو مجھ کو لگا کہ شاید ان کے پیر میں کچھ پرابلم ہے، پر غور کرنے پہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، سامان کے بوجھ سے بیچاری چل نہیں پا رہی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، انسانیت کے جذبے نے ایسا جوش مارا کہ اگلے ہی لمحے میں ان کے پاس کھڑی ان سے ان کا سامان اٹھانے کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ بھی شاید بہت پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے ایک ہی بار کہنے پر انہوں نے اپنا آدھا سامان میرے حوالے کر دیا۔ مجھ کو لگا شاید پاس ہی میں گھر ہوگا، جب بھی آنٹی اتنا سارا سامان اٹھا کے چل رہی ہیں، ورنہ کہاں ہمت کر پاتی۔ پر میری امید کے برعکس ان کا گھر کافی دور نکلا۔ ان کے گھر پہنچنے تک ایک ہاپتے ہوئے کتے اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ان کے گھر پہنچے، ان کے کچن میں سامان رکھوایا اور چلنے کی میں نے تیاری کی۔ پر آنٹی نکلی خوش اخلاق، بڑی محبت سے انہوں نے بٹھایا، کھانے کی ڈھیر ساری چیزوں کے ساتھ ٹھنڈا ٹھار کولڈ ڈرنک بھی رکھ دیا سامنے۔ پر کیا کریں، روزے کی حالت سے تھے، تو ان کی اس خوش اخلاقی پہ میں ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو بڑی نرمی سے بتایا کہ ایسا ہے میں روزے سے ہوں اور دن کی روشنی میں کچھ کھا نہیں سکتی۔ پر مجھ کو ایسا لگا جیسے آنٹی کو میری بات پسند نہیں آئی۔ ان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلی، پھر مجھ کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ بجلی کسی تیزی سے انہوں نے پہلے پردے گرائے، پھر دروازہ بند کیا، پھر لائٹ آف کی اور پھر کینڈل جلا دی۔ میں حیران سے ان کی ساری حرکتیں دیکھ رہی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر ان محترمہ کو ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پہ پہنچتی، انہوں نے یہ کہہ کر میرے سر پہ بم پھوڑ دیا کہ اب تو کھانا کھا لیں، اب تو دن کی روشنی بھی روم میں نہیں آ رہی۔ یا اللہ، یقین جانیے میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایگزام میں انگلش کی تیاری کی ہو اور میتھ کا پیپر آ گیا ہو۔ سر چکرا گیا، سمجھ ہی میں نہیں آیا میں کیا جواب دوں۔ پر میں بھی نکلی ٹھیک۔ ایک لمبی سانس لے کر میں نے بھی کمر کس لی اور لگ گئی آنٹی کو سمجھانے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں کئی سوال جواب کے سیشن کے بعد میں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ آخر روزہ ہوتا کیا ہے، اس کو رکھتے کیوں ہیں، اور دن کی روشنی سے میرا کیا مراد تھا۔ اللہ کا کرم ہوا اور ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ مجھ کو ایسی خوشی ہوئی گویا میں نے میتھ کے پیپر کے سارے سوال حل کر لیے ہوں۔ لیکن یہ سارے خوشی کے بلبلے ان کے ہاتھ میں پیکڈ میٹ بالز دیکھ کر ایک دم سے پھٹ گئے۔ لو جی، ایک نیا سوال سامنے تھا۔ ایک تو لگاتار میں 1 گھنٹے سے بول رہی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا اور اب ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ان کو یہ سمجھاؤں کہ ان کے میٹ بالز جو کہ حلال نہیں ہے، اس لیے میں ان کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے بادل ناخواستہ بہت ہی برے دل کے ساتھ روزے کی حالت میں مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں ویگان ہوں، اس لیے میں گوشت کی کوئی چیز نہیں کھاتی۔ برا تو بہت لگا، پر کیا کروں، کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ان کے گھر سے آزادی مل گئی اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ میں پھر مصروف ہو گئی اپنے گھر کے کاموں میں، بھول گئی آنٹی کو۔ پر یہ کیا، میں نے یہ تو سنا تھا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ جھوٹ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اور یہ کہاں پتا تھا کہ جو میتھ کا پیپر 2 دن پہلے دیا ہے اس کا رزلٹ اتنی جلدی آ جائے گا، اور وہ بھی اتنا خوفناک، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یار۔ ہوا یہ کہ ٹھیک 2 دن بعد آنٹی افطاری کے وقت ڈھیر ساری ویجیٹیرین چیزیں لے کر ہمارے گھر حاضر ہو گئیں۔ مسئلہ کچھ نہیں ہوتا اگر آنٹی ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر واپس اپنے گھر چلی جاتی، پر بھلا ہو ہمارے شوہر صاحب کا، انہوں نے آنٹی کو افطاری پہ انوائٹ کر لیا۔ بس یہی ساری پرابلم شروع ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم مسلمان افطاری میں کہاں سبزیاں کھاتے ہیں، تو میں نے بھی اس دن بڑا ہی مزیدار خوشبودار سا قورمہ بنایا ہوا تھا۔ تو جب آنٹی ڈائننگ ٹیبل پہ آئیں تو کبھی وہ قورمہ دیکھتی ہیں کبھی مجھ کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایسی شرمندگی تو دوستوں کے سامنے اماں کی چپل کھانے پر بھی نہیں ہوئی ہوگی کبھی۔ بہت شرمندہ ہوئی اس دن تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آنٹی کے سامنے صفائی پیش کروں۔ جیسے تیسے آنٹی رخصت ہو گئی، لیکن آج جب آنٹی سے ملاقات ہوئی تو ان کو اس دن کے لیے معذرت کی، ان کو سمجھایا، لیکن جو شرمندگی مجھے اس دن ہوئی وہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے بھائی تھوڑا سبق سیکھیں اس واقعہ سے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ورنہ آپ بھی کسی دن میری طرح برا پھنسیں گے۔ ویسے کمنٹ سیکشن میں مجھ کو بتائیں تو ذرا، کیا واقعی میری غلطی تھی؟ پتہ نہیں، مجھ کو تو آج بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے شرمندگی ہوئی اس کے مقابلے میں غلطی اتنی بڑی نہیں تھی میری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔